اسلام از بیسٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں ثاقب رضا اور میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا علقمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے متعلق فرماتے ہیں، ہم نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے زیادہ غمگین کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر وقت غمگین و اداس رہتے اور فرمایا کرتے، ہم ہنستے ہیں اور ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں کہ اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے ہمارے اعمال کے بارے میں یہ فرما دیا جاؤ تمہارا کوئی بھی عمل میرے نزدیک مقبول نہیں تو ہمارا کیا بنے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ عز و جل کے سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، جس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی گویا اس نے اپنے پروردگار عز و جل سے جنگ کی۔ خدا عز و جل کی قسم، میں 70 بدری صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ملا ہوں، ان میں سے اکثر اون کا لباس پہنتے، اگر تم انہیں دیکھتے تو انہیں دیوانہ سمجھتے، اور اگر وہ تمہارے نیک و پرہیزگار لوگوں کو دیکھ لیتے تو ان کے متعلق کہتے ان کے اندر کوئی قابل تعریف بات نہیں، اور اگر وہ تمہارے گناہ گاروں اور برے لوگوں کو دیکھ لیتے ان کے متعلق فرماتے ایسا لگتا ہے جیسے ان لوگوں کا آخرت پر ایمان ہی نہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے نزدیک دنیا کی وقعت قدموں کی خاک جتنی بھی نہیں، اور وہ ایسے عظیم لوگ تھے کہ اگر ان میں سے کسی کو رات کے وقت تھوڑا سا بھی کھانا ملتا تو کہتا میں اکیلا یہ سارا کھانا نہیں کھاؤں گا، بلکہ اس میں سے کچھ ضرور اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کروں گا، حالانکہ خود ان کی ایسی حالت ہوتی کہ ان پر صدقہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا عمر بن حمیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عراق کے گورنر بن کر آئے تو انہوں نے حضرت سیدنا امام حسن بصری اور حضرت سیدنا امام شعبی علیہ رحمۃ اللہ القوفی کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ایک گھر دے دیا جس میں آپ دونوں حضرات رحمۃ اللہ تعالی علیہما تقریباً 1 ماہ قیام فرما رہے۔ ایک دن صبح ایک خادم ان کے پاس آیا اور کہا، حضرت سیدنا عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں حضرت سیدنا عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی لاٹھی سے سہارا لیتے ہوئے وہاں آ پہنچے، آتے ہی سلام کیا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ دونوں حضرات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر گورنر عراق حضرت سیدنا عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، یزید بن عبد الملک نے مجھے ایک خط بھیجا ہے جس میں کچھ احکام نافذ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ان احکام کے نافذ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اب اگر میں اس کی اطاعت کرتا ہوں تو اللہ عز و جل کی نافرمانی ہوتی ہے، اور اگر اللہ عز و جل کی اطاعت کروں تو اس یعنی یزید بن عبد الملک کے حکم سے روگردانی ہوگی۔ اب آپ حضرات ہی کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں یزید بن عبد الملک کے حکم سے خلاصی پا جاؤں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا امام شعبی علیہ رحمۃ اللہ القافی سے فرمایا، اے ابو عمر تم ہی ان کے سوال کا جواب دو۔ حضرت سیدنا امام شعبی علیہ رحمۃ اللہ القافی نے کچھ اس طرح گفتگو کی، اے ابن حمیرہ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم یزید بن عبد الملک کی بات مان لو۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن حمیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی، حضور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، امام شعبی علیہ رحمۃ اللہ القافی نے جو کچھ کہا وہ تو آپ سن چکے ہیں۔ عرض کی، حضور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القافی نے ارشاد فرمایا، اے ابن حمیرہ ان قریب اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تیرے پاس آئے گا جو بہت مضبوط اور انتہائی کرخت لہجے والا ہوگا، وہ کبھی بھی اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، پھر وہ تجھے تیرے خوبصورت و کشادہ محل سے نکال کر انتہائی تنگ و تاریک
قبر میں پہنچا دے گا۔ اے ابن حمیرہ، اگر تو اللہ عز و جل سے ڈرے گا تو وہ تجھے یزید بن عبد المالک کے شر سے محفوظ رکھے گا، جبکہ یزید بن عبد المالک تجھے اللہ عز و جل کی پکڑ سے ہرگز نہیں بچا سکتا۔ اے ابن حمیرہ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تو نے یزید بن عبد المالک کا کوئی ایسا حکم مانا جس میں اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ عز و جل تجھ پر نگاہ غضب ڈالے اور مغفرت کے دروازے تجھ پر بند کر دے۔ میری ملاقات اس امت کے سابقہ لوگوں سے بھی ہوئی ہے، وہ دنیا سے اتنے ہی دور بھاگتے تھے جتنی تم اس کی خواہش کرتے ہو، حالانکہ دنیا ان کے قدموں میں گرتی تھی اور تم سے کوسوں دور بھاگتی ہے۔ اے ابن حمیرہ، اللہ عز و جل نے جس مقام سے تجھے ڈرایا ہے، میں بھی تجھے اس مقام سے ڈراتا ہوں کہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہ اس لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تو اللہ عز و جل کی اطاعت کرے گا تو اللہ عز و جل تجھے یزید بن عبد المالک کے شر سے بچائے گا، اور اگر تو یزید بن عبد المالک کی اطاعت اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کرے گا تو اللہ عز و جل تجھے یزید بن عبد المالک کے سپرد کر دے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ نصیحت آموز باتیں سن کر حضرت سیدنا عمر بن حمیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں بھر آئی اور وہ زاروں کی دار روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت سیدنا عمر بن حمیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں بزرگوں کے لیے تحائف بھجوائے۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی نسبت حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے تحائف زیادہ تھے۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الہادی مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور تحائف دے کر کہا، اے لوگو، تم میں سے جو بھی اس بات پر قادر ہو کہ وہ اللہ عز و جل کے حکم کو دنیا داروں پر ترجیح دے تو اسے ضرور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی جانتے ہیں میں اس سے جاہل ہوں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ابن حمیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوشنودی چاہی لیکن اللہ عز و جل نے مجھے اس سے دور کر دیا، یعنی میں حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری پیاری ویڈیو۔ تو میرے نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری تمام نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ہمیشہ کی طرح دعاؤں کے ساتھ اللہ کریم آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔